ایک سوال میرے سامنے یہ بھی ہے کہ سماجوادی پارٹی نے اس بار دیوبند سے معروف مسلم سیاسی لیڈر معاویہ علی کو ٹکٹ دینے کے بجائے ایک دوسری برادری کے غیر مسلم لیڈر کو ٹکٹ دیا تھا، اور ایم نے دیوبند سیٹ سے خانوادہ مدنی کے نوجوان عالم دین جناب عمیر مدنی صاحب کو اپنا امیدوار بنایا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں تک مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اہل دیوبند کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ ہمارے عزیز برادر عمیر مدنی کو کامیاب کریں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کی فکر کریں کہ بھئی ہمارا جو لیڈر، ہمارا زعیم، ہمارا قائد ہے وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، اور ہم جب اسلام کی چھتری کے نیچے ہوں گے اور مسلم برادری کے نظام کے تحت ہوں گے تو اس میں ہماری ترقی مضمر ہے، اس میں اللہ کی رضا مضمر ہے، اس میں نبی کی رضا مضمر ہے۔ اور اگر ہم اس سے ہٹ کر ادھر رخ کریں گے اور ان کا سہارا تلاش کریں گے جنہیں اللہ نہیں پسند کرتا، نبی نہیں پسند کرتے، فرشتے نہیں پسند کرتے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بدعنوانیوں کی وجہ سے اور بہت سے حرام کاموں کی وجہ سے، تو ان سے جو تعلق ہے وہ کیسی ہی معمولی نسبت بھی کیوں نہ ہو، یہ بہرحال اچھی علامت نہیں ہے۔ مفادات کتنے ہی بیان کیجئے، باتیں کتنی کیجئے، تعویلیں کتنی ہی کیجئے، اللہ کے ہاں یہ سکے نہیں چلتے ہیں۔ اپنے آپ مفادات کو دیکھتے ہیں اور پٹتے رہتے ہیں۔ 70 سال سے آپ سوائے پٹنے کے اور کچھ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ 30,000 تو فسادات ہو چکے ہیں، وہ کس دور میں ہوئے ہیں؟ تو میں تو یہ کہوں گا کہ میرے عزیز عمیر مدنی نے جو قدم اٹھایا کہ MIM سے اپنا تعلق قائم کیا، میں تو اگر یہ کہوں کہ صاحب جو ایک طویل عرصے سے ایک سیاسی شرک چل رہا تھا اور ان کا سہارا لیا جا رہا تھا کہ جو اللہ کے نظام میں درست نہیں تھا، اس کو توڑا اور وہ جو ایک اجتماعی گناہ ہو رہا تھا اس کا کفارہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا کہ اب مسلم پارٹی سے تعلق قائم کیا، اور اس سے ان کو ٹکٹ بھی ملا۔ مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک مسلم اور مظلوموں کی پارٹی کے قیام کا فیصلہ ہوا تھا، اور رام لیلا گراؤنڈ میں اس کا اجلاس ہوا تھا جس میں 10 لاکھ مسلمان موجود تھے، اور حسن اتفاق کی بات کہ وہ تجویز مجھے دی گئی تھی، میں نے اس کو پیش کیا تھا کہ ایک ایسی پارٹی کا قیام کیا جا رہا ہے۔ مولانا اسد صاحب اس وقت صدارت کی کرسی پر تشریف فرما تھے، مولانا ارشد صاحب بھی موجود تھے، مولانا محمود صاحب تھے، اور ملت کے بہت سے نمائندگان تھے، اور 10 لاکھ مسلمانوں نے ہاتھ اٹھا کر اس وقت لبیک کہا تھا کہ ہم سب تیار ہیں، اسی کا انتظار کرتے ہیں۔ کاش کہ وہ پارٹی وجود میں آ جاتی جس کی چھتری اسلام سے جڑی ہوتی، اور اس کے نیچے وہ افراد ہوتے جو اس ملت کی نمائندگی کرتے، اور جمعیت العلماء اس کا جھنڈا لے کر تمام انسانوں کے، مظلوموں کے اور غریبوں کے اور بے کسوں کے مسائل کو حل کر رہی ہوتی، اور دوسروں کی کھپچی لے کر اور ان کا سہارا پکڑ کر کام نہ کر رہی ہوتی، تو ملک کا نقشہ دوسرا ہوتا۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ کیا راز چھپا ہوا ہے اس میں کہ جس پر اتفاق کیا گیا تھا اس پر عمل کیوں نہیں ہوا۔ اس لیے میں عزیزم عمیر مدنی کو داد دیتا ہوں کہ تم نے اس روایت سے بغاوت کی، اور اب ایک مسلم پارٹی سے نہ صرف اتفاق کیا بلکہ اس کی جد و جہد میں شریک ہوئے، اور اس کی طرف سے ٹکٹ دیا گیا۔ دیوبند کے تمام افراد سے، دیوبند میں جتنے بھی دارالعلوم و مدارس ہیں ان کے تمام طلباء سے میں یہ کہتا ہوں کہ پوری قوت کے ساتھ اور زبردست جد و جہد کرتے ہوئے عمیر مدنی کو جتائیں، تاکہ جو مدنی خاندان کی طرف سے کانگریس کے پورے دور میں اور اس کے بعد کے ادوار میں جو ایک اجتماعی غلطی ہوتی رہی اس کا کفارہ ادا ہو، اور یہ راستہ کھلے، اور شاید اس کے بعد اب جمعیت العلماء اپنی اس پارٹی کو جو معلوم نہیں کسی قبر میں ہے یا کسی الماری میں ہے، اس کو دوبارہ
کھڑا کر دے اور اس پارٹی کے تحت پھر پوری ملت اکٹھا ہو جائے۔ ملت تو اس کے انتظار میں ہے کہ امیر الہند دور صدیقی کی یاد تازہ کر دیں، دور فاروقی کی یاد تازہ کر دیں، دور عثمانی کی یاد تازہ کر دیں، دور علوی کی یاد تازہ کر دیں، وہ حسینی ہیں، حضرت حسین کی یاد تازہ کر دیں۔ ضرورت تو اس کی تھی، لیکن اللہ کو یہ فیصلہ کب کرنا